بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے، اسے آپ میڈیا کا دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ یوں تو جب سے دنیا قائم ہے ابلاغ و تبلیغ اور ارسال کی اہمیت رہی ہے، ہر زمانے میں اس سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، لیکن آج اس دور میں ذرائع ابلاغ اور ترسیل کی اہمیت سب سے زیادہ اس لیے ہے کیونکہ جو صحافتی میدان یا میڈیا اداروں پر قدرت رکھتا ہے دنیا اس کی مٹھی میں ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے خیر و شر، نفع و نقصان، صحیح غلط، ہر طرح کے میدان میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ لہذا ایسے دور میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ حق کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس اپنا میڈیا پلیٹ فارم ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی طور پر ہم سب سے پہلے ایسے باصلاحیت افراد تیار کریں جو میڈیا ٹیکنالوجی کو سیکھ کر مضبوطی کے ساتھ اس کا استعمال کر سکے۔ معزز حضرات، اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم سجادہ نشین خانقاہ رحمانی منگیر نے جامعہ رحمانی میں ابلاغ عامہ و صحافت کا کورس شروع کیا، اور ہم سبوں کے لیے نہایت خوشی کی بات ہے کہ ہم اس بیچ کے پہلے طلبہ میں سے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم لوگوں کو آپ کے سامنے سند سے بھی نوازا جائے گا۔ الحمدللہ استاد محترم فضل رحمہ رحمانی صاحب نے ہم سبوں کو اس میدان میں اعتماد کے ساتھ کام کرنے کا ہنر سکھایا ہے، اور جہاں انہوں نے بہت سی چیزیں سکھائی اور پڑھائی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ انہوں نے ابلاغ یعنی کمیونیکیشن کو 7 C's آف کمیونیکیشن کے قالب میں ڈھال کر لکھنے اور پڑھنے کا ایسا انوکھا گڑ بتایا ہے کہ جو عام پڑھنے لکھنے والوں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس کا جاننا ہم سبوں کو جس کے بارے میں جاننا چاہیے، ان 7 C's کا اطلاق زبانی اور تحریری دونوں طرح کی ارسال پہ ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا ہے کمپلیٹنس یعنی تکمیل۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم لکھنے اور بولنے میں تمام تر ضروری اطلاعات فراہم کریں، پوچھے گئے سوالات کا پورا جواب دیں، اور ضرورت ہو تو سمجھانے کے لیے اضافی اطلاعات بھی فراہم کریں تاکہ پوری بات سمجھ میں آ سکے۔ اور دوسرا ہے کنسائسنس یعنی اختصار۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری تحریر اور تقریر میں اختصار ہو، بلا وجہ الفاظ کے سمندر میں غوطہ لگانا صحیح نہیں، غیر ضروری الفاظ کے تکرار سے بچنا ہماری بات کو مؤثر ترین بنا سکتا ہے۔ اور تیسرا ہے کنسیڈریشن یعنی غور۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جن کے لیے لکھ یا بول رہے ہیں اس میں ان کے دلچسپی کے مواد کو بھی شامل کریں، کیونکہ حالات کے پس منظر اور سامنے والے کے ذوق کا سمجھنا ابلاغ کرنے والے کے لیے نہایت ہی ضروری کام ہے۔ اور چوتھا ہے کنکریٹنس یعنی پختگی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے لکھنے اور بولنے میں مخصوص حقائق اور اعداد و شمار کا استعمال کریں، گھما پھرا کر بات کرنے سے احتراز کریں،
اور پانچواں ہے کلیئرٹی، یعنی وضاحت۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لکھنے اور بولنے میں صحیح، ٹھوس اور عام الفاظ کا استعمال کریں، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی بات اور اپنی تحریر و تقریر کو مؤثر ترین بنائیں۔ اور اس میں سے پانچواں ہے، اور اس میں سے چھٹا ہے کٹسی، یعنی اسے اردو میں انکساری کہتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہماری تحریر اور تقریر میں خوش مزاجی اور شگفتگی ہو۔ ہمیں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے جس سے احترام کا لحاظ ہو، اور ہمیں غیر امتیازی الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور ساتواں اور آخری ہے کریکٹنس، یعنی درستگی۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لکھنے اور بولنے میں اپنی زبان کو درمیانی سطح اور صحیح سطح پر رکھتے ہوئے اپنے مواد کو تازہ اور ترین رکھیں۔ لہذا یہ وہ اصول ہیں جن کو ایک صحافی تو صحافی، ان کے علاوہ اگر عام لوگ بھی ان اصول کی پابندی کرتے ہیں تو اس سے ان کی تحریر اور تقریر مؤثر پذیر ہوگی، اور پھر وہ اس شعر کے مصداق بنیں گے، ہمیں اسیر کرو یا میری زباں کاٹو، میرے خیال کو بیڑی پہنا نہیں سکتے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔